فضا، اگر تمہاری شادی کسی گاؤں کے بندے سے ہو گئی تو؟ دانیہ اس سے مذاق میں کہہ رہی تھی، لیکن اس نے غصے سے دانیہ کو دیکھا تھا۔ میری شادی اور وہ بھی گاؤں میں، اس سے بہتر ہے کہ میں زہر کی گولیاں کھا کر مر جاؤں۔ اس نے کراہت سے دانیہ کو دیکھا، یہ جانے بنا کہ پیچھے کھڑا سالار سکندر اس کی ساری باتیں سن رہا ہے۔ تمہیں دلہن بنا کر اس گاؤں میں نہ لایا تو میرا نام بھی سالار سکندر نہیں ہو۔ اس نے بے اختیار اپنے دل میں عہد کیا تھا۔ سالار آج ریحان کے ساتھ اس کے بنگلے پر آیا تھا۔ آج وہ پہلی دفعہ اس کے ساتھ اس کے گھر آیا تھا۔ جیسے ہی گیٹ سے انٹر ہوا، اس کی نظر سیدھی لان پر پڑی تھی۔ وہاں بیٹی بلیوں کے ساتھ کھیلتی ایک لڑکی کو دیکھ کر وہ چونک گیا تھا۔ سنہرے بال، خوبصورت گورا چٹا رنگ اور سفید لباس پہنے وہ بلیوں سے کھیل رہی تھی۔ بار بار معصومیت سے بال پیچھے کرتی، حالانکہ اس کے بال ہوا کے باعث خوب اٹکیلیاں کر رہے تھے۔ سالار نے جیسے یہ منظر اپنی آنکھوں میں جذب کر لیا تھا۔ ریحان نے اس کی نگاہ کا تعاقب کیا، پھر اسے کہنے لگا، یہ میری کزن ہے فضا، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، بیچاری کے ماں باپ نہیں ہے۔ سالار نے پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھا تھا۔ پھر وہ اندر آیا۔ ریحان اس سے مستقبل کی باتیں کر رہا تھا کہ اس کا آگے کیا ارادہ ہے، لیکن جیسے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ بار بار وہ اس لڑکی کو دیکھے جا کر جو بلیوں میں اتنی موہو تھی کہ ارد گرد کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ تبھی ریحان نے اس کے سامنے چٹکی بجائی۔ کہاں دھیان ہے تمہارا؟ میری بات ہی نہیں سن رہے ہو؟ سالار جیسے ہوش میں آیا، ایک دم سے ہی گھبرا کر کہنے لگا، ہاں ہاں، میں تمہاری بات سن رہا ہوں۔ وہ دراصل اب میرا ارادہ ہے کہ تعلیم تو مکمل ہو گئی ہے، کیوں نہ بابا سائی کے ساتھ زمینوں کی دیکھ بھال میں ان کا ہاتھ بٹاؤ۔ ویسے بھی اسپن بائی تو اب روٹ جا کر ہمیں بھول ہی گئے ہیں، وہ اپنی زندگی میں مصروف ہے، ایسے میں بابا سائی کا سہارا مجھے ہی بننا ہے۔ سینکڑوں ایکڑ پر پھیلی ان کی زمینیں مجھے ہی دیکھنی ہوگی۔ ریحان کو اس کے جواب سے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ افسوس سے کہنے لگا، یار، میرا تو ارادہ تھا کہ ہم دونوں مل کر پارٹنرشپ پر یہاں کوئی بزنس امپائر کھڑی کرتے ہیں، مطلب کسی فیکٹری وغیرہ کی بنیاد رکھ کر ہم اپنے بزنس کی شروعات کرتے ہیں۔ ریحان بھی اچھے خاصے رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن سالار نے اس کی بات سے انکار کر دیا۔ میرا لہو گاؤں کی گلیوں میں دوڑتا ہے ریحان، میں کبھی بھی شہر کی سرزمین میں اپنی زندگی نہیں گزار سکتا، مجھے اپنی گاؤں سے بہت پیار ہے۔ ریحان حیران رہ گیا تھا، پہلی بار کسی انسان کو گاؤں کے حوالے سے ایسی بات کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر کبھی بھی مستقبل میں کوئی ارادہ ہو تو مجھے ضرور بتانا۔ سالار نے مسکرا کر اس سے ہاتھ ملایا تھا۔ آج وہ ہمیشہ کے لیے یہ شہر چھوڑ کر اپنے گاؤں جانے والا تھا، شاید پھر کبھی دوبارہ اس شہر میں قدم نہ رکھتا جہاں پر اس نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے۔ شہر کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد آج وہ اپنے گاؤں واپس لوٹ رہا تھا، ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ انسان بن کر۔ لیکن وہ کیا جانتا تھا کہ جانے سے بس چند لمحے پہلے ہی اس کا دل اسی شہر کی فضاؤں میں رہ جائے گا۔ وہ متلاشی نگاہوں سے اسی پری چہرہ لڑکی کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو نہ جانے اس بنگلے کے کس کونے میں چھپ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ مایوس سا ہو کر باہر نکلا، تبھی کسی کے رونے کی آواز سن کر چونک گیا۔ ادھر ادھر دیکھتا وہ حیران تھا جب ریحان کی والدہ کے پاس کھڑی لڑکی سفید لباس پہنے معصومیت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ اپنی سفید بلی کو لے کر کھڑی اس کے بارے میں تشویش کا اظہار کر رہی تھی۔ ریحان نے غصے سے اسے دیکھا، پھر بڑبڑاتے ہوئے کہنے لگا، اس کی تو عادت ہے ذرا ذرا سی بات پر رونے کی۔ اب بھلا بتاؤ، بلی بیمار ہو گئی ہے تو اس میں ہماری کیا غلطی ہے؟ اس پر ہی صبح سے اس نے گھر سر پر اٹھا رکھا ہے۔ سالار بے اختیار مسکرایا تھا۔ اس کا نام اس نے اپنے دل میں ایک نشانی کے طور پر ہمیشہ کے لیے یاد کر لیا تھا۔ فضا نام بھی اس کی طرح خوبصورت ہے۔ جاتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ۔ سالار سکندر ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتا تھا جہاں پر زندگی کی بنیادی سہولتیں موجود نہیں تھی۔ وہ ایک جاگیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کا باپ دلاور چودھری گدی پشتی رئیس تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، 2 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ دونوں بیٹیاں چھوٹی تھی، جبکہ سب سے بڑے بیٹے کا نام اسپن دیار تھا، اور پھر سالار تھا جہاں اسپن کو اپنے گاؤں سے بے انتہا چڑ تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ گیا تھا تو واپس لوٹ کر نہ آیا۔ وہیں پر اس نے کسی گھوری میم سے شادی کر لی تھی۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ واپس گاؤں آئے۔ دلاور چودھری اس کی طرف سے بہت مایوس ہو چکے تھے۔ ان کی ساری امید بھری نظریں سالار پر تھی جو اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی خاطر کئی سالوں سے شہر میں رہ رہا تھا، لیکن اتنے سال شہر میں گزارنے کے باوجود بھی اس کی زندگی پر شہر کی لائف سٹائل کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ وہ ابھی بھی اپنی گاؤں کی گلیوں میں جیتا تھا۔ اسے اپنے گاؤں کی یاد شدت سے آتی تھی۔
وہ جانتا تھا کہ گاؤں کے لوگوں کو اس کی کتنی ضرورت ہے۔ وہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد اپنے سارے خواب پورے کرنا چاہتا تھا جو اس نے گاؤں کے حوالے سے دیکھ رکھے تھے۔ اس کی دونوں چھوٹی بہنیں تانیہ اور ثانیہ بھی شہر میں پڑھتی تھی۔ تانیہ کا رشتہ طے ہو چکا تھا، اس کی منگنی ایک رئیس خاندان میں ہوئی تھی، عنقریب اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ اب جب کہ سالار کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، وہ دوبارہ اپنے گاؤں واپس آیا جہاں اس کا شاندار استقبال کیا گیا تھا۔ دلاور چودھری نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ وہ اس پر فخر محسوس کرتے تھے کہ آج بھی سالار سکندر ان کا اس قدر فرمان بردار بیٹا ہے، ورنہ جس طرح اسفندیار نے امریکہ میں رہنے کا فیصلہ کر کے ان کے دل کو ٹھیس پہنچائی تھی، اس بات کا غم انہیں اندر ہی اندر بیمار کر رہا تھا۔ پھر سالار نے اگلے دن سے ہی زمینوں کے معاملات دیکھنے شروع کر دیے تھے۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ زمینوں پر مناسب دیکھ بھال نہ ہو، مسلسل فصلیں نقصان میں جا رہی تھی، بجائے منافع ہونے کے الٹا نقصان ہی ہو رہا تھا۔ اس نے سارے معاملات دیکھ لیے تھے کہ کہاں پر منشی اپنی ہوشیاری دکھا رہا تھا اور کہاں پر لوگ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہے تھے۔ دلاور چودھری کے کندھوں سے جیسے ایک بڑی ذمہ داری ہٹ گئی تھی۔ اب وہ زندگی کے اس موڑ پہ تھے کہ کچھ دنوں کے لیے اپنی ذمہ داری سے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ زیادہ تر حویلی میں ہی آرام کرتے اور اس نے سارے زمینوں کے معاملات سالار پر چھوڑ دیے تھے جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ تانیہ کی گریجویشن بھی کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج وہ سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے جب سالار کی ماں فاطمہ بیگم کہنے لگی، تانیہ کے سسرال والے رخصتی کی تاریخ مانگ رہے ہیں۔ اب تو سالار بھی ساری زمینوں کے معاملات سنبھال لیے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہم انہیں رخصتی کی تاریخ دے دیتے ہیں۔ تانیہ یہ سن کر شرمائی تھی اور اٹھ کر کمرے میں بھاگ گئی، جبکہ ثانیہ بہت خوش ہو رہی تھی۔ اسے کئی سالوں سے بہن کی شادی کا انتظار تھا۔ بڑا تو اسفندیار تھا، لیکن اس نے اپنی مرضی اور چاہت سے امریکہ میں شادی کی تھی، بنا کسی کی پرواہ کیے، نہ ہی کسی کو بتایا اور نہ ہی کسی کو اپنی شادی میں بلایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس گھر میں سب سے پہلی شادی تانیہ کی ہونے جا رہی تھی۔ سالار بھی کہنے لگا، اچھی بات ہے، رخصتی میں جتنی جلدی کی جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تانیہ کی شادی فصل کٹنے سے پہلے ہی ہو جائے تاکہ میں اس کی ذمہ داری اچھے سے نبھا سکوں۔ دلاور چودھری نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا۔ تانیہ کی شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی، ساری رشتہ داروں میں کارڈ بھی بٹ چکے تھے، لیکن آج سالار کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ آج وہ تانیہ کی شادی کا کارڈ دینے ریحان کے گھر جا رہا تھا۔ آج پھر وہ انہیں شہر کی فضاؤں میں جا رہا تھا جہاں اس کی محبت سانسیں لے رہی تھی۔ وہ ریحان کے گھر پہنچا تو ریحان گھر میں موجود نہیں تھا۔ ریحان کی امی زنیرہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا تھا۔ ریحان کے آنے کا انتظار کرتے کرتے وہ موبائل میں مصروف ہو گیا۔ اچانک ہی ڈرائنگ روم کے اٹیچ باتھ روم سے اسے پانی کے گرنے کی آوازیں سنائی دی۔ شاید کوئی واش روم میں موجود ہے۔ اب یہ چند لمحے ہی گزرے تھے جب واش روم کا دروازہ کھولے گیلے بال لیے فضا باہر نکلی تھی۔ اس کے گیلے کپڑے اس کے بدن سے چپکے ہوئے تھے۔ سالار نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھی۔ سامنے بیٹے اس اجنبی کو دیکھ کر اس نے ایک دم سے ہی چیخ ماری تھی۔ سالار اس کی اس حرکت پر حیران رہ گیا۔ بھلا کوئی ڈرائنگ روم کے واش روم میں کیسے نہا سکتا ہے؟ اسے فضا پر غصہ بھی آیا۔ کون ہے آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے سالار سے کہنے لگی، جبکہ اس کی آواز سن کر زنیرہ بیگم فوراً سے ہی اندر آئی تھی اور اپنا ماتھا پیٹتے ہوئے کہنے لگی، کب سدھرو گی تم فضا؟ فضا ایک دم ہی ڈرائنگ روم سے باہر بھاگی تھی۔ زنیرہ بیگم بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی گئی، لیکن سالار کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، جسے ملنے کی بےتابی اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ اس کا دیدار ہو گیا تھا، وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان بھی آ گیا تھا۔ پھر اس نے اسے تانیہ کی شادی کی دعوت دی اور کہا کہ شادی میں تم نے ضرور آنا ہے۔ ریحان نے اس سے وعدہ کر لیا تھا۔ سالار دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کہ فضا بھی اس شادی میں ضرور آئے گی۔ تھوڑی دیر بعد ڈرائنگ روم کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ریحان بھائی، یہ چائے لے جائے۔ یہ یقیناً فضا کی آواز تھی۔ سالار کی پیاسی نگاہیں اسے تلاش کر رہی تھی کہ کسی طرح ایک بار وہ اس کے سامنے آ جائے، لیکن وہ باہر دروازے پر کھڑی تھی۔ تبھی ریحان نے آواز دی، فضا اندر آ جاؤ۔ میں نہیں آ رہی اندر، آپ یہ چائے لے جائے، اس نے فوراً ہی جواب دیا تھا۔ ریحان اس کی بدتمیزی پر غصے سے بھلکا کر رہ گیا، لیکن سالار جانتا تھا کہ ابھی کچھ دیر پہلے جو ہوا ہے اسی کی وجہ سے وہ اندر آنے سے کترا رہی ہے۔ چائے کی ٹرالی وہ دروازے پر رکھ کر بھاگ گئی تھی۔ ریحان ہی چائے اندر لایا۔ پھر سالار خوشی خوشی گاؤں واپس آ گیا تھا اور بہن کی شادی کی تیاریاں کرنے لگا۔ شادی میں صرف ایک ہی دن بچا تھا، لیکن ابھی تک ریحان اور اس کے گھر والے نہیں آئے تھے۔ وہ کافی مایوس نظر آ رہا تھا۔ ایک دو بار اس نے فون کر کے ریحان سے پوچھا بھی کہ وہ شادی میں آئے گا یا نہیں۔ ریحان نے اسے پورا یقین دلایا تھا کہ وہ شادی میں ضرور آئے گا، لیکن آج مایو تھی اور کل مہندی کی تقریب تھی، لیکن ریحان اور فضا کے آنے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے تھے۔
وہ بہن کی شادی کی وجہ سے کافی مصروف تھا۔ ابھی بھی مختلف انتظامات دیکھنے گیا ہوا تھا، کیونکہ شہر سے آنے والی بارات کے لیے وہ اچھے سے اچھا انتظام کرنا چاہتا تھا کہ بہن کی شادی میں کوئی کسر نہ رہے۔ تھوڑی دیر بعد ریحان کا فون آیا کہ ہم حویلی میں پہنچ گئے ہیں، تو وہ خوشی خوشی حویلی آیا تھا۔ فوراً ہی ریحان کے گلے لگ گیا۔ یار تم اتنی لیٹ آئے ہو، تم نہیں جانتے مجھے کتنی ضرورت تھی تمہاری۔ اس کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی، لیکن وہ ابصرہ کہیں پر بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اور کوئی بھی نہیں آیا تمہارے ساتھ۔ آخرکار دکھ کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ریحان سے پوچھ ہی لیا تھا، تو وہ کہنے لگا نہیں نہیں، امی اور فضا بھی ساتھ آئی ہے۔ یہ سن کر تو جیسے سالار کے چہرے پر بہار چھا گئی تھی۔ مہندی کی تقریب کے لیے ساری ہی لڑکیاں تیار ہو رہی تھی۔ وہ جان بوجھ کر صرف اور صرف اس مہجبین کو دیکھنے کے لیے زندان خانے میں آیا تھا، جو بیزار شکل بنائے دانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دانیہ سالار کی کزن تھی اور وہ اتفاق سے فضا کی کلاس فیلو نکلی۔ فضا یہاں آ کر بہت بور ہو رہی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی گاؤں سے چڑتی، وہ نئے لوگوں میں بہت جھجک محسوس کر رہی تھی۔ وہ دانیہ کے ساتھ کمرے میں تیار ہونے آئی تھی، لیکن دانیہ نہ جانے اسے چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ غلطی سے سالار کوئی چیز لے لے اس کمرے میں آیا تھا۔ فضا دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ سالار کو دیکھ کر اچانک ہی وہ گھبرا گئی، جلدی سے اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی۔ وہ اپنے سارے کپڑے پھیلائے بیٹھی تھی۔ مہندی کے فنکشن کے لیے اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا پہنے۔ سالار کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گئی تھی۔ یہ وہی تھا جس نے اس دن اسے ایسی حالت میں دیکھا تھا کہ کسی اجنبی کے سامنے وہ ایسی حالت میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار نے اسے اپنے سامنے دیکھا تو جیسے اس کی ساری آرزویں، ساری خواہشیں پوری ہو گئی۔ وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا جو اس کے سامنے بری طرح کنفیوز سی کھڑی تھی۔ تبھی وہ جلدی سے، آپ ہماری مہمان ہیں، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ اس کے باری اور خوبصورت لہجے پر فضا حیران رہ گئی تھی۔ اس نے کوئی جواب بھی نہ دیا۔ اس کی خاموشی پر سالار حیران تھا۔ پھر وہ جلدی سے کہنے لگا، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتائیے گا۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے پلٹ گیا تھا، جبکہ فضا حیرت سے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ مہندی کی فنکشن میں وہ بھی تیار ہو کر عورتوں والی سائڈ پر آ گئی تھی۔ وہ زنیرہ بیگم کے ساتھ چپکی بیٹھی تھی۔ دانیہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اسے اچھی خاصی کمپنی مل رہی تھی، لیکن وہ اسے کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ گرین کلر کے سوٹ میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ سالار کسی کام سے اس طرف آیا تو اس کی نگاہیں سیدھی فضا پر پڑی، جو رسم کرنے کے لیے تانیہ کے ساتھ بیٹھی تھی۔ پھر وہ اسے اپنی نظر ہٹا نہ سکا تھا۔ بے اختیار اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس منظر کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس قید کر لے، لیکن وہ اسے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ پلکیں بھی نہ چپک رہا تھا۔ فضا کو خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئی تو اسے سامنے کھڑا سالار نظر آیا۔ اس طرح سے دیکھنے پر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آخر یہ ریحان بھائی کا دوست مجھے ایسے کیوں دیکھ رہا ہے؟ جب بھی دیکھوں یہ مجھ پر نظر جمائے کھڑا رہتا ہے۔ وہ ایک دم سے ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے رسم بھی پوری نہیں کی تھی۔ سالار فضا کے شادی میں آنے پر بہت خوش تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل کی تمنائیں پوری ہو جائے گی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ تانیہ کی شادی کے بعد وہ اپنی ماں سے اس خواہش کا اظہار کرے گا کہ وہ فضا سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ پوری شادی کی تقریب میں سالار جب بھی اندر آتا، اس کی نگاہیں فضا پر جمی ہوتی۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محض ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی اسے فضا سے بے انتہا محبت ہو گئی تھی۔ وہ حیران تھا کہ یونیورسٹی میں ہزاروں خوبصورت لڑکیاں جو اس کے آگے پیچھے گھومتی تھی، آج تک کوئی لڑکی اس کے دل میں جگہ نہ بنا سکی تھی، اور وہ کم عمر اور معصوم لڑکی جس نے شاید ابھی میٹرک ہی کیا ہوگا، جو محض 19-20 سال کی تھی، وہ اس کی معصومیت پر یوں دل ہار بیٹھے گا۔ بارات والے دن بھی وہ ہلکے رنگ کا سوٹ پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ آج سالار نے سفید رنگ کا کاٹن کا لباس پہن رکھا تھا، جس میں وہ کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ وہ بیزار شکل بنائے کونے میں کھڑی تھی، جبکہ دانیہ اس کے پاس کڑی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی دانیہ نے مذاق میں اسے کہا تھا کہ اگر اس کی شادی کسی گاؤں والے سے ہو گئی تو وہ کیا کرے گی۔ یہ سنتے ہی اس نے کھانوں کو ہاتھ لگایا تھا، پھر منہ بنا کر کہنے لگی، پتہ نہیں ریحان بھائی اور تائی اماں مجھے یہاں زبردستی کیوں لے کر آئی ہے، بالکل بھی مزہ نہیں آ رہا، بس میں جلدی سے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر سالار کے ارمانوں پر پانی گر گئی تھی۔ وہ بہت مایوس ہو گیا تھا کہ فضا ہرگز کسی گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ اس کی چاہت بن چکی تھی۔ ہر قیمت پر وہ اسے حاصل کر کے رہے گا۔ اب اس نے پکا فیصلہ کر لیا تھا۔ بہن کی رخصتی پر وہ آنسو سے رویا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جب تانیہ رخصت ہوگی تو وہ بچوں کی طرح رونے لگ جائے گا، حالانکہ اس کا حوصلہ تو چٹانوں کی مانند تھا۔ بہن کی رخصتی کے بعد وہ بہت اداس اور خود کو غمزدہ محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریحان اس سے کہنے لگا،
اچھا اب ہمیں بھی اجازت دو، ویسے ہی فضا کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے ہمیں بھی جانا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ اس کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے۔ یہ سن کر بہت چونک گیا تھا۔ کیا ہوا ہے اسے؟ بے اختیار وہ پوچھنے لگا۔ بس یار پتا تو ہے لڑکیوں کی نخروں کی، کہتی ہے کہ گاؤں کا پانی راس نہیں، اس کے پیٹ میں درد ہے۔ سالار اس کی طبیعت کے بارے میں سن کر پریشان ہو گیا تھا۔ جب وہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو وہ اس کے پیچھے ہی کھڑا تھا، اس کے چہرے پر صاف بیزاری تھی، جیسے وہ یہاں آ کر خوش نہیں ہو۔ تبھی کھڑکی میں سے جھانکتے اچانک اس کی نظر سالار پر پڑی تو وہ حیران رہ گئی۔ آخر یہ ریحان بھائی کا دوست مجھے ایسا کیوں دیکھ رہا ہے؟ ایک بار پھر اس کے من میں یہ سوال اٹھا تو اس نے نظریں پھیر لی۔ جلد ہی تم دوبارہ میرے پاس ہوگی، وہ اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا۔ دور تک دور اڑاتی اس گاڑی کو دیکھتا رہا جس میں اس کی پسند بیٹی تھی۔ تانیہ کی شادی کے بعد وہ پھر سے زمینوں پر محنت کر رہا تھا کیونکہ فصل پکنے کا وقت ہو رہا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس سال بھی بابا سائی کو نقصان اٹھانا پڑے، چاہے دن ہو یا رات، کسی قسم کا کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ پچھلے 5-6 سالوں سے وہ مسلسل نقصان اٹھا رہے تھے، لیکن اس سال سالار کو پوری امید تھی کہ بابا سائی فصلوں سے ہونے والا منافع دیکھ کر خوش ہو جائیں گے۔ اس دن تانیہ اپنے سسرال سے آئی ہوئی تھی، سارے ہی گھر والے جمع تھے۔ جب فاطمہ بیگم نے سالار کی شادی کا تذکرہ چھیڑ دیا، سالار کے سامنے کسی کا چہرہ آیا تو اس کی لب خود بخود مسکرانے لگے۔ میں تو اپنی بانجی لے کر آؤں گی، ستارہ کی بیٹی زرش، وہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے، فاطمہ بیگم نے سب کے سامنے اعلان کیا تو سالار حیران رہ گیا۔ ایک دم ہی اس کے منہ سے نکلا تھا، ہرگز نہیں، امی میں کسی اور کو پسند کر چکا ہوں۔ یہ سن کر سب حیران ہی رہ گئے۔ کون ہے بھائی، ہمیں بھی تو بتائے، ثانیہ اشتیاق سے بھائی سے پوچھ رہی تھی۔ تانیہ بھی حیران تھی، وہ بھائی جس کے سامنے شادی کا تذکرہ ہوتا تو وہ منہ بنا کر اٹھ جاتا تھا اور آج خود اپنے منہ سے یہ اقرار کر رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے کسی لڑکی کو پسند کر چکا ہے۔ فاطمہ بیگم کہنے لگی، ارے مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تمہیں پسند ہے تو۔ سالار تھوڑا شرمندہ ہو گیا تھا، پھر سنبھل کر کہنے لگا، امی وہ بھی بہت اچھی ہے، آپ اس سے مل چکی ہے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے تھے۔ اچھا کون ہے وہ بتائے بھائی جلدی۔ تانیہ تو اس سے ملنے کے لیے بےتاب تھی، وہ مسکرا کر کہنے لگا، میرے دوست کی بہن ہے جو شادی میں آئی تھی۔ اچھا وہ فضا، ریحان بھائی کی کزن؟ ہاں بھائی وہ تو بہت ہی اچھی ہے، بالکل پریوں جیسی۔ اسے دیکھتے ہی مجھے یہ خیال آیا تھا کہ کیوں نہ میں اسے اپنی بھابھی بنا لوں۔ سچی سے امی وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ فاطمہ بیگم بھی خوش ہو کر کہنے لگی، سچ میں سالار تمہاری پسند تو بہت اچھی ہے، میں تو زرش کا نام اس لیے لے رہی تھی کہ تم خود ہی اپنے منہ سے حقیقت بتا دو، کیونکہ مجھے شک ہو گیا تھا، جس طرح سے بار بار تم اپنے دوست ریحان کو فون کیے جا رہے تھے اور اسے شادی میں آنے پر اصرار کر رہے تھے، سب اس سے ہنسی مذاق کر رہے تھے۔ بابا سائی بھی خوش تھے، انہیں سالار کی پسند پر کوئی اعتراض نہیں تھا، لڑکی کے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ بابا سائی کے پوچھے گئے سنجیدہ سوال پر سالار ایک دم خاموش ہو گیا تھا۔ ابھی تک اس نے ریحان سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ میں نے ابھی ان سے کوئی ذکر نہیں کیا بابا سائی، لیکن مجھے یقین ہے کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سالار کو اپنے اوپر پورا اعتماد تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے آگے ایک طوفان کھڑا ہوگا جب اسے حقیقت معلوم ہوگی۔ فاطمہ بیگم اور بابا سائی شہر جا رہے تھے سالار کا رشتہ لے کر، لیکن جب وہ ریحان کے گھر سے واپس آئے تو ان دونوں کے چہرے پر مایوسی تھی۔ سالار بے صبری سے ان کا انتظار کر رہا تھا، اس کی چھوٹی بہن ثانیہ بھی پرجوش تھی، لیکن جب فاطمہ بیگم نے سالار کو ڈانٹتے ہوئے کہا کہ تم پہلے اپنے دوست سے بات تو کر لیتے، تم نے ہمیں بے عزت کرانے کے لیے بھیج دیا تھا، کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سالار نے الجھ کر انہیں دیکھا، وہ اپنے بھتیجے کو بہو بنانے کا ارادہ رکھتی ہے، یعنی کہ تمہارا دوست ریحان اس کی شادی فضا سے ہوگی۔ یہ دھماکہ اس کے لیے قیامت خیز تھا، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ زندگی میں اسے جس لڑکی سے محبت ہوئی تھی وہ اس کے دوست کی بیوی بننے والی ہے۔ ایک دم ہی اس کے چہرے کا رنگ پھیکا پڑ گیا تھا، تیزی سے ان سب کے سامنے سے اٹھ کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ فاطمہ بیگم پریشان ہو گئی تھی، سالار نے آج تک کبھی کسی لڑکی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، وہ لڑکی یقیناً اس کے لیے بہت خاص ہوگی، اب وہ اس کے لیے صرف دعائیں ہی کر سکتی تھی۔ میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، سالار اپنے دل میں فیصلہ کر چکا تھا، پھر بھلے اس کے لیے مجھے اپنی دوستی کا ہی نقصان اٹھانا پڑے۔ اگلے دن سالار شہر پہنچ گیا تھا، اس نے ریحان کو ملنے کے لیے ریسٹورنٹ میں بلایا تھا۔ ریحان اسے اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر ہچکچاتے ہوئے کہنے لگا، مجھے معاف کر دینا، یہ سب امی کی خواہش ہے، مجھے معلوم ہوتا کہ تم فضا کے لیے کچھ ایسا ویسا محسوس کرتے ہو تو میں اسی وقت تمہیں سچائی بتا دیتا۔ دراصل بچپن میں ہی جب چاچو امجد کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، انہوں نے جاتے جاتے امی کو کہہ دیا تھا کہ وہ عمر بھر فضا کا خیال رکھے گی، اسی لیے امی اسے خود سے جدا نہیں کرنا چاہتی۔
میں تم سے زیادہ اسے خوش رکھوں گا۔ ریحان، اپنی امی سے کہو گے اس کا رشتہ مجھے دے دے، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ سالار کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، جسے دیکھ کر ریحان پریشان ہو گیا۔ کیا تم سچ میں ہی فضا سے محبت میں گرفتار ہو گئے ہو؟ ریحان کے پوچھے گئے سوال پر اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا، ہاں، زندگی میں آنے والی وہ پہلی لڑکی ہے جس سے میں محبت کر بیٹھا ہوں۔ یہ سن کر ریحان کہنے لگا، ٹھیک ہے، اب فضا ہی تمہاری چاہت ہے تو وہ تمہاری ہی دلہن بنے گی۔ ویسے بھی میں اپنی کلاس فیلو ماہین سے محبت کرتا ہوں، وہ تو امی کے کہنے پر میں اس سے شادی کر رہا تھا۔ یہ سن کر سالار کی خوشی کے انتہا نہ رہی تھی۔ بے اختیار ہی وہ پرجوش ہو کر ریحان کے گلے لگ گیا تھا۔ اب اس کی محبت کو اس سے ملنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا۔ وہ ہواؤں میں اڑتا گاؤں پہنچا تھا۔ جیسے ہی اس نے وہاں جا کر فاطمہ بیگم اور بابا سائی سے کہا کہ وہ ایک بار پھر فضا کا رشتہ لے کر اس کے گھر جائے تو وہ حیران رہ گئے۔ فاطمہ بیگم اس سے کہنے لگی، ایک بار وہ لوگ انکار کر چکے ہیں، اب میں بار بار جا کر اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتی۔ سالار ان کی منتیں کرتے ہوئے کہنے لگا، بس اماں، ایک بار میری خاطر آپ جائے، اپنے بیٹے کی خوشی کے لیے آپ اتنا بھی نہیں کر سکتی۔ اب انہیں جانا ہی تھا۔ پھر جب وہ واپس لوٹی تو ان کے چہرے پر خوشی تھی۔ زنیرہ بیگم نے ان کا رشتہ قبول کر لیا تھا۔ اب فضا سے جلد ہی اس کی شادی ہونے والی تھی۔ سالار کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس سے اس نے محبت کی تھی وہ جلد ہی اس کے پاس موجود ہوگی۔ اتنی بے قراری تو اسے آج تک اپنی زندگی میں کبھی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ پھر وہ خوشیاں بھرا دن بھی اس کی زندگی میں بہت جلد آ گیا، جب 2 مہینے بعد فضا سے اس کی شادی ہو گئی تھی۔ ابھی وہ کالج پڑھ رہی تھی، لیکن زنیرہ بیگم کا کہنا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنا فرض اتارنا چاہتی ہے، اسی لیے انہوں نے فضا کی شادی کرنے میں جلدی کی تھی۔ پھر اس سال وہ حج پر بھی جا رہے تھے، اس لیے حج پر جانے سے پہلے وہ اپنا فرض ادا کرنا چاہتی تھی۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی۔ سالار بارات لے کر شہر پہنچ گیا تھا۔ اس ہنگامے میں کوئی نہیں دیکھ سکا تھا کہ فضا نے اپنا رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ وہ ہرگز کسی گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاؤں کے مردوں سے اسے بہت خوف محسوس ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ایک سہیلی سے سنا تھا کہ گاؤں کے لوگ بہت جاہل ہوتے ہیں، ذرا ذرا سی بات پر ہاتھ اٹھانا وہ اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ تب سے ہی اس کے دل میں گاؤں کی مردوں کے لیے بے انتہا نفرت پیدا ہو گئی تھی۔ دلہن کے لال جوڑے میں وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شخص جو اسے ہر وقت دیکھتا رہتا تھا، عجیب سی نظروں سے وہ اس کی نظروں کا مفہوم اچھے سے سمجھ گئی تھی، لیکن سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنی جلدی اس اجنبی کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کے حوالے سے اس کی آنکھوں میں کوئی خواب نہیں تھا، لیکن اس نے یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک گاؤں کے ایسے انسان سے اس کی شادی ہوگی جسے وہ جانتی تک نہیں ہوگی۔ شہر سے لے کر گاؤں کے پورے راستے پر وہ آنسو بہاتی گر آئی تھی۔ فاطمہ بیگم اسے دیکھ کر حیران تھی، جو مسلسل روئے جا رہی تھی۔ تبھی انہوں نے سالار کے کان میں سرگوشی کی، لگتا ہے بہو کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں اسے کمرے میں بھجوا رہی ہوں، تم اس کی طبیعت پوچھ لینا۔ انہوں نے ہر بات اسے اچھے سے سمجھاتی تھی۔ سالار بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گیا، جس کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھی۔ کم عمری کی معصومیت اور خوبصورتی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ آج کی رات اس کے دل میں بہت سے ارمان تھے، لیکن اگر فضا کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو اسے اپنے جذبات پر قابو پانا ہوگا۔ اس نے یہ سوچ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا تو سر جھکائے فضا گھٹنوں میں منہ چھپا کر بیٹھی تھی۔ کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے فضا کے سامنے بیٹھتے ہوئے بڑے پیار سے اس سے پوچھا، تو وہ جھٹکے سے سر اٹھا کر غصے سے سالار کو دیکھنے لگی۔ جس کی شادی زبردستی ایک گاؤں والے سے کر دی جائے بنا اس سے پوچھے، وہ روئے نہ تو کیا کرے؟ بالکل بھی اچھے نہیں لگتے آپ مجھے۔ سالار اس کی بات پر حیران رہ گیا، پھر وہ مسکرا کر کہنے لگا، کیا کمی ہے مجھ میں؟ ذرا مجھے تو پتہ چلے۔ وہ فضا سے بہت نرمی سے بات کر رہا تھا، لیکن اس نے بے رخی سے اپنا چہرہ موڑ دیا۔ مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ قائم نہیں کرنا۔ جب میرا دل ہی اس نکاح پر راضی نہیں تھا تو میں کیسے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ بنا سکتی ہوں؟ نازک اندام کم عمر دلہن کے منہ سے ایسی بات سن کر سالار حیران رہ گیا تھا۔ لگتا ہے آج آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چلے آپ آرام کریں۔ وہ فوراً ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ در حقیقت اس کی انا پر گہری چوٹ لگی تھی۔ فضا نے اسے اپنانے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کے دل میں فوراً ہی شک پیدا ہوا تھا، کہیں یہ ریحان سے محبت تو نہیں کرتی؟ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے نہیں۔ اس کے دل میں پیدا ہونے والا شک قدرتی تھا۔ وہ کوچتی نگاہوں سے اسے دیکھے جا رہا تھا، جس کی آنکھیں گہری لال ہو رہی تھی۔ نہ جانے وہ کتنے گھنٹوں سے رو رہی تھی۔ کبھی ایک جھٹکے سے لہنگا سنبھالتی ہوئی اٹھی اور فوراً ہی واش روم کا دروازہ زوردار انداز میں بند کر دی۔ اندر قید ہو گئی۔ سالار نے گہرا سانس لیا اور بیڈ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں، ریحان نے میری وجہ سے اسے چھوڑ دیا، لیکن یہ بچپن سے اس گھر میں پلی بڑی ہے،
ظاہر ہے ایک گھر ہی میں رہی ہوگی، محبت تو خود بخود دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اب اسے اپنے فیصلے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر گہری رنجیدگی تھی۔ اچانک ہی اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا تو وہ گیلری میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ کبھی بھی سگریٹ وغیرہ نہیں پیتا تھا، لیکن اس وقت اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک سگریٹ پی کر اپنا غم ہلکا کرے۔ فضا جیسے ہی واش روم میں آئی، سامنے لٹکی ہوئی جالی دار نائٹی دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا تھا۔ کم از کم وہ یہ تو ہرگز نہیں پہنے گی۔ اس نے فیصلہ کیا اور الماری سے دوسرا ہلکا سا سوٹ نکال لیا۔ سادہ سا شلوار قمیض پہن کر وہ بستر پر دراز ہو گئی تھی۔ سالار نہ جانے کہاں ہے۔ اچھا ہے وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچتی آنکھوں پر بازو رکھ کر سونے کی کوشش کرنے لگی کہ اچانک ہی کوئی اس کے قریب آ کر دھیرے سے لیٹا تھا۔ وہ چل کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا نا آپ سے کہ میں کوئی رشتہ نہیں بنانا چاہتی، پھر آپ میرے قریب کیوں آئے؟ اس کی معصومیت سے کہی ہوئی بات پر بے اختیار سالار مسکرایا تھا۔ وہ نرمی سے کہنے لگا، میں صرف یہاں سو رہا ہوں، میں تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، فکر مت کرو۔ یہ سن کر فضا کی جان میں جان آئی تھی، لیکن پھر بھی وہ کوئی رسک لینا نہیں چاہتی تھی، اس لیے اپنا تکیہ اٹھا کر سامنے پڑے صوفے پر لیٹ گئی۔ سالار اس کی منتیں کرنے لگا، وہاں تم ٹھیک سے سو نہیں سکو گی، دیکھو یہاں پر لیٹ جاؤ۔ لیکن وہ ٹس سے مس نہیں ہوئی، بلکہ ڈیٹ بن کر وہی صوفے پر لیٹی رہی۔ یہ ایک عجیب رات گزری تھی۔ نہ سالار کے جذبات کو سکون ملا تھا اور نہ ہی فضا کے دل میں کوئی خوشی تھی۔ وہ دونوں ایک اجنبی کی طرح اس رات کو گزار رہے تھے۔ اگلی صبح اس نے سادہ سا سوٹ پہنا اور ریشمی دوپٹہ اوڑھ لیا تھا۔ اسے میک اپ کرنے کا ویسے ہی شوق نہیں تھا۔ صبح 9 بجے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ فضا بابی دروازہ کھولے، اس کی نند تانیہ کی آواز تھی۔ اس نے فوراً ہی دروازہ کھول دیا تھا۔ سالار ابھی تک سویا پڑا تھا۔ سالار بھائی اٹھے نہیں، آپ انہیں جگائے، دیکھے مہمان آ گئے ہیں اور آپ تیار کیوں نہیں ہوئی؟ چلے میں آپ کو اچھے سے تیار کر دیتی ہوں۔ تانیہ اس سے بڑے پیار سے بات کر رہی تھی۔ وہ میک اپ کرنے سے انکار کرنا چاہتی تھی، لیکن تانیہ نے اسے اتنے پیار سے کہا کہ وہ اسے منع ہی نہ کر سکی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بھاری جوڑا پہنے اور میک اپ کیے، گلے میں گلوبن اور ماتھے پر چھوٹی سی بندی لگائے، وہ تیار بیٹھی تھی۔ میں نے آپ کا دوپٹہ بھی سیٹ کر دیا ہے، اب یہ اچھے سے چوڑیاں وغیرہ سب پہن لے اور یہ انگوٹھی بھی پہنی ہے۔ تبھی تانیہ کی نظر اچانک ہی اس بریسلٹ پر پڑی تھی جو سالار نے خاص فرمائش کر کے فاطمہ بیگم سے منہ دکھائی کے لیے بنوایا تھا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگی، اور یہ بریسلٹ آپ نے کیوں نہیں پہنا؟ دیکھیے سالار بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، اب ان کی خوشی کی خاطر آپ نے یہ سب پہننا ہوگا۔ تانیہ نے فوراً ہی اس کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنا دیا تھا جو فضا کو بری طرح چبھ رہا تھا۔ آپ یہ چوڑیاں پہنے، میں جب تک مہمانوں کو دیکھ کر آتی ہوں۔ تانیہ کمرے سے جا چکی تھی۔ وہ چوڑیاں پہن رہی تھی جب اچانک سالار کی آنکھ کھلی تھی۔ فضا کا یہ خوبصورت روپ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ حقیقت میں وہ کسی شہزادی کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔ سالار کو یوں خود پر نظریں جمائے دیکھ کر وہ کچھ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار اسے دیکھ کر مسکراتا رہا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی حسین خواب دیکھ رہا ہے۔ تبھی وہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور مسکرا کر کہنے لگا، بہت خوبصورت لگ رہی ہو، کوئی کسی پری کی طرح۔ بے اختیار ہی جذبات کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن اس نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ اچانک ہی رات والی بات اسے یاد آئی تھی۔ فضا اس سے محبت نہیں کرتی تھی، بلکہ شاید اس کی شادی زبردستی ہوئی ہے۔ یہ سوچ کر اس پر مایوسی طاری ہوئی اور وہ اپنے بوجھل کندھے لیے واش روم میں چلا گیا۔ فضا کو لے کر تانیہ نیچے چلی آئی تھی۔ نیچے لاؤنج میں سب مہمان جمع تھے۔ گاؤں سے آنے والے عورتیں، مہمان سب دلہن کا دیدار کرنے کے لیے بے تاب تھے، جبکہ فضا ان سب سے بیزاری محسوس کر رہی تھی۔ ایک تو بھاری زیورات، اوپر سے بٹکیلے کپڑے اور مہمانوں کا رش، عورتیں اس قدر ہجوم اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اچانک ہی اسے گھبراہٹ سی ہوئی۔ کل صبح سے لے کر آج تک اس نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مارے بھوک اور بی پی لو ہونے کی وجہ سے اچانک ہی وہ ایک طرف کو لڑک گئی تھی۔ سارے مہمانوں میں ہنگامہ سمجھ گیا کہ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے۔ فاطمہ بیگم نے فوراً ہی تانیہ کو اشارہ کیا کہ بابی کو اوپر کمرے میں لے جاؤ۔ تانیہ پریشان تھی کہ وہ بابی کو اس حالت میں کیسے لے کر جائے۔ تبھی سالار وہاں سے گزر رہا تھا۔ فاطمہ بیگم نے فوراً ہی اسے آواز دی تھی، بیٹا یہ بہو کو نہ جانے کیا ہوا ہے، یہ بے ہوش ہو گئی ہے، تم اسے کمرے میں لے جاؤ۔ سالار اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بے ہوش حالت میں صوفے پر پڑی تھی، اس کے ماتھے پر پسینے کی چمک تھی، جان بوجھ کر ڈرامہ کر رہی ہے۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا۔ اتنے مہمانوں کی موجودگی میں اسے بھی شرم آ رہی تھی، لیکن اسے فضا کی فکر بھی تھی، اس لیے اپنے دونوں بازوؤں میں اٹھائے وہ اسے کمرے میں لے آیا تھا۔ فوراً ہی گاؤں کی ڈاکٹر کو فون کر کے اسے بلا لیا گیا تھا۔
ان کا بی پی لو ہے، شاید کمزوری اور کچھ نہ کھانے کی وجہ سے یہ بے ہوش ہوئی ہے۔ فوراً ہی انہیں فروٹس وغیرہ کھلائے، جوس پلائے۔ ڈاکٹر کی ہدایت پر فاطمہ بیگم نے فوراً ہی ملازمہ کو دوڑایا تھا کہ وہ فضا کے لیے جوس لے کر آئے۔ کمرے میں رش تھا، لیکن فاطمہ بیگم نے کمرہ خالی کروا لیا۔ اب سالار کو وہ سرگوشی میں کہنے لگی، تم بہو کا خیال رکھو، کچھ دیر اس کے پاس رہو، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، نئی جگہ پر آ کر بیچاری پریشان ہو رہی ہے۔ فاطمہ بیگم چلی گئی تھی۔ سالار اس کے قریب ہی بیٹھ کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ خوبصورت لمبی لمبی پلکیں، مونڈے چہرے پر معصومیت سجائے۔ اب وہ نیند میں تھی، لیکن تبھی نیند میں بڑبڑائی تھی، تھائی اماں مجھے شادی نہیں کرنی مجھے شادی، خدا کے لیے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نیند میں بھی وہ ایسی باتیں کر رہی تھی۔ سالار کو شدید غصہ آیا، تبھی اس کی لمبی پلکوں کی بھاڑ سے ایک آنسو نکلا تھا۔ وہ حیران رہ گیا، اس نے اس آنسو کو اپنے پوروں پر چن لیا تھا۔ کیا ہوا فضا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اب وہ نرمی سے اس سے پوچھ رہا تھا۔ اس کا غصہ کہیں دور جا کر سویا تھا۔ ایک دم ہی فضا گھبرا کر اٹھی تھی۔ اپنے قریب بیٹے سالار کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس وقت کہاں پر ہے۔ دل و دماغ پر اس قدر زور ڈالا کہ تبھی دھیرے دھیرے وہ اس منظر میں واپس آنے لگی۔ اسے یاد آیا کہ وہ نیچے گئی تھی، جہاں پر عورتوں کا ہجوم دیکھ کر اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ شاید وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ سالار اپنے ہاتھوں سے اسے جوس پلا رہا تھا، لیکن وہ اسے پینے سے مسلسل انکار کر رہی تھی۔ پی لو ورنہ میں زبردستی بھی کر سکتا ہوں۔ سالار نے غصے میں دھمکی دی تو وہ اس کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ جھٹ پٹ جوس کا پورا گلاس خالی کر دیا۔ اب وہ اپنے اندر توڑی توانائی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں جو پسینے آ رہے تھے، جو گھبراہٹ ہو رہی تھی، وہ اب کم ہو چکی تھی۔ اس سارے ڈرامے کا مقصد میں سمجھ سکتا ہوں۔ سالار نے بے رخی اور غصے سے اسے دیکھا تھا۔ فضا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اگر تم میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تو میں آج ہی تمہیں تمہارے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ فضا اس کی بات پر چونک گئی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ شاید اسے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اسے یوں روتے ہوئے چھوڑ کر سالار کمرے سے باہر چلا گیا تھا، لیکن فضا دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی۔ وہ بھی کیا کرتی، اسے شروع سے ہی گاؤں کے مردوں سے چڑتی۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ اسے صرف سالار سے ہی الجھن محسوس ہو رہی تھی، بلکہ جب سے اس کی سہیلی کلثوم کے ساتھ وہ ہوا تھا، تب سے ہی اسے گاؤں کے مردوں سے نفرت ہو گئی تھی۔ جب اس نے نیا کالج میں ایڈمیشن لیا تھا، اس سال گاؤں سے آئی ہوئی کلثوم نے بھی اس کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ اسے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا۔ اس کی آنکھوں میں کئی خواب تھے، جس کے بارے میں وہ فضا سے تذکرہ کرتی تھی۔ فضا اور اس کی گہری دوستی ہو چکی تھی، لیکن اچانک ہی کلثوم پریشان نظر آنے لگی۔ اس سے آئے ہوئے ابھی صرف 2 مہینے ہی تو ہوئے تھے۔ کیا ہوا کلثوم، تم اتنی اداس کیوں رہتی ہو؟ فضا اس سے پوچھے بغیر نہ رہ سکی تھی۔ تب اس نے دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ فضا، میرے بابا سائی میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر فضا کے ہوش اڑ گئے تھے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ جانتی بھی ہو ابھی تو تم صرف 17 سال کی ہو، 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، تو پھر وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ؟ فضا کو بہت غصہ آیا تھا۔ ہمارے گاؤں کا یہی رواج ہے، جیسے ہی لڑکی 14 سال کی ہوتی ہے اس کی شادی کر دی جاتی ہے، پھر چاہے ہمارے خاندان میں وہ مرد 40 یا 45 سال کا کیوں نہ ہو، یہی گاؤں کا دستور ہے۔ میں اسی بات سے ڈر رہی ہوں فضا، کہیں میرے بابا سائی میری شادی نہ کر دے۔ اس کے چہرے پر ایک خوف تھا۔ فضا کو اس پر بہت ترس آیا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد اس نے کالج آنا چھوڑ دیا۔ ہاسٹل کی لڑکی سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کلثوم کالج چھوڑ کر جا چکی ہے۔ اب وہ پوری طرح بے چین تھی۔ وہ اپنی سہیلی کے بارے میں معلوم کرنا چاہتی تھی کہ آخر وہ کالج کیوں نہیں آ رہی، کہ گھر والے اس کی زبردستی شادی نہ کر دے۔ نہیں، مجھے ان کے گھر والوں سے بات کرنی ہوگی۔ کلثوم تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہے، وہ اس کے ساتھ ایسا ظلم نہیں کر سکتے۔ اس دن وہ بے قرار سے ہو کر ریحان کی منتیں کر رہی تھی۔ ریحان بھائی، بس مجھے ایک بار کلثوم کے گاؤں لے کر چلے، میں اسے ملنا چاہتی ہوں۔ ریحان اس کی بات پر حیران رہ گیا۔ پاگل تو نہیں ہو تم، بھلا ہم اس اجنبی گاؤں میں جائے جہاں ہمارا کوئی جان پہچان والا بھی نہیں؟ نہیں، بس میں ایک بار کلثوم سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں۔ آخرکار ریحان اسے گاؤں لے کر گیا تھا۔ وہاں اس بڑی سی حویلی میں شادیانے بج رہے تھے۔ وہ حیران تھی کہ آج کس کی شادی ہے۔ تبھی کسی عورت نے اسے کلثوم کے کمرے تک پہنچا دیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹی تھی، لیکن اس کے چہرے پر موت کی زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ روتے ہوئے فضا سے کہنے لگی، دیکھا، میں نے تم سے کہا تھا نا، میرے بابا سائی میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے میرے خواب منو مٹی تلے دفن کر دیے ہیں۔ اب میری آنکھیں کوئی خواب نہیں دیکھے گی۔ آنسو جھرنے کی مانند اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔
فضا اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکی۔ وہ بہت اداس ہو کر وہاں سے اٹھی تھی، تبھی اس کی نظر دلہے بنے اس آدمی پر پڑی۔ وہ کلثوم سے کم از کم 15-20 سال بڑا تھا۔ اسے بے اختیار اس ماحول اور گاؤں کے مردوں سے شدید نفرت محسوس ہوئی۔ کتنے دن تک وہ کلثوم کے بارے میں سوچتی رہی تھی، لیکن وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی شادی بھی ایک گاؤں کے مرد سے ہو جائے گی۔ ریحان بائی کا یہ دوست سالار دیکھنے میں تو بہت ہینڈسم اور ایسا نوجوان تھا جو کسی بھی لڑکی کا آئیڈل ہو سکتا تھا، لیکن وہ کسی گاؤں میں شادی نہیں کرے گی، اس نے شروع سے ہی سوچ لیا تھا۔ تائی اماں خود بھی اس کی شادی ریحان سے کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ حقیقت کھلنے کے بعد جب ریحان نے ایک دن خود اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ وہ شزا کو پسند کرتا ہے۔ شزا یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی تھی جو اس کی محبت بن چکی تھی۔ اس نے پہلے ہی صاف انکار کر دیا تھا۔ فضا یہ سن کر بہت روئی تھی، حالانکہ وہ ریحان بھائی کے بارے میں ایسے جذبات نہیں رکھتی تھی، لیکن اس دن جب وہ اسے چائے دینے جا رہی تھی، بند کمرے کے پیچھے سے آنے والی اس کی آواز سن کر وہ حیران رہ گئی تھی۔ جب ریحان فون پر کسی سے بات کر رہا تھا، امی زبردستی میری شادی فضا سے کرنا چاہتی ہے۔ تم جانتی ہو کہ میں شادی کرنے کے لیے کسی سنجیدہ مزاج لڑکی کو تلاش کر رہا تھا۔ مجھے فضا جیسی لاؤبالی ذہن کی مالک لڑکی نہیں چاہیے، بلیوں سے کھیلنے والی، بات بات پر بچوں کی طرح رونے والی۔ مجھے ایسی لڑکیوں سے چڑھ ہے۔ تب سے ہی فضا نے نامعلوم سی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور آج وہ سالار کی دلہن بن کر اس حویلی کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ سالار کے بابا سائی نے بڑے پیمانے پر ولیمے کا انتظام کیا تھا۔ ولیمے والے دن وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ تائی اماں اور ریحان بھائی اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ جاتے وقت سالار نے اسے اداس نظروں سے دیکھا تھا، اور یہ نظریں اس کے دل پر جا کر لگی تھی۔ پھر 4 دن گزر گئے، نہ سالار کا فون آیا اور نہ ہی اس نے فضا کی خیریت معلوم کی تھی۔ تائی اماں کچھ پریشان سی ہو گئی۔ فاطمہ بیگم نے کہا تھا کہ 2 دن بعد سالار آ کر فضا کو لے جائے گا، لیکن 4 دن ہو گئے ہیں۔ فضا، وہ تمہیں لینے نہیں آیا؟ کیا میں آپ پر بوجھ ہوں تائی اماں؟ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، تو انہوں نے اسے اپنے سینے میں چھپا لیا۔ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی میرا بچہ، لیکن شادی کے بعد ان کی خوشی اپنے شوہر سے جڑی ہوتی ہے۔ تمہارے چہرے پر یہ اداسی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، وہ اسے سمجھا رہی تھی۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم اور سارے گھر والے سالار کے پیچھے پڑے تھے۔ جا کر لے کر کیوں نہیں آتے بہو کو؟ دیکھو کتنا بے رونق لگ رہا ہے گھر۔ تانیہ بھی بائی کے ساتھ ہو گئی۔ بائی جا کر لے کر آئے بھابھی کو۔ ہم اس لیے نہیں لائے تھے کہ وہ اتنے دن میکے میں گزارے، وہ خود ہی آ جائے گی۔ چڑھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا تھا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے جب اس کے فون بجنے لگی۔ ایک انجانا نمبر تھا۔ دوسری طرف سے آنے والی خاموشی سن کر وہ حیران رہ گیا۔ اسے آواز سنے بنا ہی معلوم ہو گیا تھا کہ موبائل پر کون ہے۔ آپ لینے نہیں آئے مجھے؟ فضا نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ تمہاری اجازت درکار تھی، سالار نے بے اختیار اپنے دل کی آواز اسے بتائی تھی۔ کل آ جائیے گا مجھے لینے۔ یہ کہتے ہی جلدی سے اس نے فون کاٹ لیا تھا۔ سالار پورے دل سے مسکرایا تھا۔ وہ بھی تو یہی چاہتا تھا کہ فضا خود اسے اپنی زندگی میں قبول کر لے۔ اگلے دن وہ بڑا سرشار تھا۔ یہ رات بڑی ہی حسین ہونے والی تھی۔ فضا اس کے سامنے بیٹھی تھی، 16 سنگار کیے وہ بڑی حسین لگ رہی تھی، اور اس کے سامنے بار بار شرما رہی تھی۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ اچانک یہ جذبات کیسے بدل گئے؟ تمہیں تو گاؤں کے مردوں سے نفرت تھی نا؟ وہ شرارت سے اس سے کہہ رہا تھا تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، ایک گاؤں کے مرد کو آزمانے میں کوئی حرج نہیں، اس لیے میں اب آپ کے ساتھ چلی آئی۔ میں بھی تو دیکھوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا ہے۔ فضا نے ناز سے کہا تو سالار اس کی طرف جھکا تھا۔ ایک بار اس دل میں جھانک کر دیکھو، سب پتہ چل جائے گا کہ اس دل میں کون سے جذبات دبے ہوئے ہیں۔ اس کی باری آواز پر وہ ایک دم ہی شرما کر اس کے سینے میں چپ گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، آج کی ناول یہاں تک تھی۔ آج کی ناول اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ